ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضربت علي يوم الخندق افضل من عبادة سقين من کنارے حیدری. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سلوات پڑھ لے مل کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرا پہ بابا سے بلند سلوات پڑھ لے ساتھ. برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسا کہ آج 10 محرم ہے اور 10 محرم کا جلوس ہے. صرف جلوس ممبر شہر میں نہیں نکل رہا بلکہ پوری کائنات میں نکل رہے ہیں. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، میری ایک جملے سے آپ نے تائید فرمانی ہے. جلوس شاہ صاحب ہمیشہ اسی کا نکلتا ہے جو ہارتا نہیں، جیت جاتا ہے. ہارے بندے کا ہے. پوری دنیا میں تحقیق کر کے دیتے کہ جو جلوس جو ہے وہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا جلوس. اور ہم بھی یہ جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ آج بھی حسینیت زندہ ہے. حسین زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے. اور میں ایک اور گزارش کروں گا، اور آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے. شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، علامہ صاحب کی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، کہ انہوں نے کہا کہ سارا جلوس لے کے آؤ، ہم لنگر کا بھی انتظام کریں گے. اور مالک ان کے بیٹے کی بھی زندگی عطا فرمائے اور ان کو بھی اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. اور آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، کسی شیعہ مولوی کی بات نہیں، سارے اہل سنت والجماعت مولوی کہہ رہے ہیں اور یار یہ قبروں پہ 10 محرم پہ مٹی ڈالنا کس نے تمہیں بتایا ہے؟ قبروں پہ جو مٹی، اور راستے میں میں دیکھتا آ رہا تھا کہ دھول لے کر قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہیں. اور یار خدا کے بندو، خدا کا خوف کھاؤ. اپنی قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہیں اور بطول کے بیٹے کی لاش یہاں پڑی ہے. تحقیق تو کرو، لکیر کا فقیر نہ بنو. علماء سے پوچھو، اور اگر اس کی تحقیق کریں گے اس کے بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یہ جو قبروں پہ مٹی ڈال رہے ہیں، صرف کسی نسل یزید نے یہ سازش کی ہے کہ یہ قبروں پہ مٹی ڈالتے رہے، انہیں امام حسین کے مشن کا پتہ ہی نہ چلے. بھئی دیکھیے، جب ہم جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، ماتم کرنے کا مقصد کیا ہے. اور میں نے اسی لیے سورہ حج کی آیت کی تلاوت کی ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ قرآن میں سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی تب ملے گا جب شاعر اللہ کی تعظیم کرو گے. یہ سورہ حج کے کہ میں یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ دلوں کو متقی بناتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم. اور نقوی چوک پہ کھڑا ہو کر یہی جملہ دینا چاہتا ہے، عبادت کرنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، معذرت سے روزے رکھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، حج کرنے سے بندہ متقی نہیں بنتا،
سورہ حج اٹھا کے دیکھو، متقی تب بنتا ہے جب شاعر اللہ کی تعظیم کرے. لیکن آج چوک میں ایک اشتباہ دور کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، قرآن کی آیت سے ایک اشتباہ دور کرنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ شاعر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. چوک پہ مائک پہ نقوی پوری ذمہ داری سے کہتا ہے کہ جی یہ علم کو پوچھتے ہیں، یہ شفیع ذوالجلال کو پوچھتے ہیں. بالکل چوک پہ مائک پہ میں کہتا ہوں نعوذ باللہ بالکل غلط ہے. ہم پوجتے نہیں، عبادت نہیں کرتے، ہم تعظیم کرتے ہیں. ہم عبادت نہیں کرتے. اپنے ذہنوں کو ٹھیک کر لو، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم شاعر اللہ کی کرتے ہیں. عبادت اللہ کی، تعظیم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں. اچھا چوک میں یہی بتانا چاہتا ہوں، اور شاعر اللہ کہتے کسے ہیں؟ بچے بھی تائید فرمائیں گے. شاعر اللہ ہے کیا؟ قبلہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر اللہ ہے. چاہے وہ کسی کا چہرہ ہو، چاہے وہ گھر ہو، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. لیکن یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، قبلہ یہ تو میرے نبی نے کہا ہے نا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اگر کسی کا اور نہ آئے تو پھر میں کیا کروں؟ یہ تو نبی نے کہا ہے. بھئی اگر کسی اور کے امام کا نام عبادت نہ بنے تو اس میں شیعوں کا قصور تو نہیں ہے نا. جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. شاعر اللہ کی تعظیم. میں ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. شاعر اللہ کہتے کسی ہے؟ یعنی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بھئی دیکھیے شاعرہ علامت کو کہتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. بندہ جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نبض پہ کتنا ہاتھ رکھتے ہیں. یہ جو نبض ہے نا، یہ اصل بخار نہیں، یہ بخار کی علامت ہے. یعنی شاعر اللہ وہ ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ. آج ہمیں مشورے دیے جاتے ہیں کہ جی شیعہ بات سے کرتے ہیں، کپڑا خود لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے علم بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. لو جن کے ذہن حاضر ہے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی اپنے ہاتھوں سے کپڑا خود لیتے ہیں، لکڑیاں خود لیتے ہیں، تعزیہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو پھر جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، اگر اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا بدعت ہے تو پھر یہ ساری مسجدیں بدعت. غور نہیں فرمایا آپ دوستوں نے؟ یہ جتنی مسجدیں ہیں، رکھو شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن، کیا ان مسجدوں کو جناب ابراہیم نے بنایا، جناب اسماعیل نے بنایا؟ اور میں کہتا ہوں کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ جوتا پہن کے جو اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی ہے، جوتا پہن کر وہ اس مسجد میں جائے. نقوی چوک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جو بھی مولوی مسجد میں جوتا پہن کے جائے گا وہی نمازی جوتا اس کے منہ پہ. قبلہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تعظیم کرنا، یہ ساری مسجدیں کس کی نقل ہے؟ بیت اللہ کی نقل ہے نا. یہ جتنی مسجدیں ہیں بیت اللہ کی نقل ہے. لیکن یہاں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے حج پہ آپ کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ بھئی وہاں بیت اللہ میں اللہ رہتا ہے؟ بولو میرے ساتھ. بیت اللہ میں اللہ رہتا نہیں، اس کی بھی اللہ کے ساتھ نسبت ہے. یہ جو مسجد ہے جو آپ نے بنائی ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے. میں کہتا ہوں وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہ اس کے چکر لگا لو. آج ہمیں مشورے دیتے ہو کہ بھائی زنجیر نہ مارو، خون کسی مستحق کو دے دو، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں عزاداری پہ. تو میں کہتا ہوں آپ مسجدوں میں اتنا حج پہ پیسہ کیوں لگاتے ہو؟ اسی مسجد کا حج کر لو. تو سارے مولوی کہیں گے مولوی ذاکر حج اصل کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ.
قبلہ ہم کوئی پاگل نہیں، دیوانے نہیں، ہمیں بھی پتا ہے یہ تعزیہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہم جانتے ہیں کہ یہ نقل ہے، اور یہ ہمارا دنیا کا اصول ہے کہ اگر تم نقل کی تعظیم کرو گے تو یہ اصل کی تعظیم ہے۔ اللہ نے قانون بتا دیا کہ اگر دشمن اصل نہ ملے اس کی نقل بنا کر اس کو جوتے مارنا، یہ نقل کو نہیں۔ میرے پاس ثبوت ہے، دلیل ہے، ابھی تازہ حج کر کے 1 مہینہ گزرا ہے، بندے حج کر کے آئے ہیں، مجھے سوچ کے بتاؤ وہاں جو 3 جگہ پہ بندے اچھل کے پتھر مارتے ہیں وہاں شیطان ہے؟ سارے مولوی کہیں گے بھائی شیطان تو بھاگ گیا تھا، وہاں شیطان کی نقل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ حج ہے کیا؟ جہاں تک میرا مطالعہ ہے ناقص، قبلہ حج صرف یہ ہے کہ ایک کو چومو 3 کو پتھر مارو۔ وہ حجر اسود کو چومنا ہے، 3 کو پتھر مارنا ہے، اور جب تک ایک کو چومو گے نہیں، 3 کو پتھر نہیں مارو گے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی دیکھو شیعہ باتیں کرتے ہیں، یہ شبیہ زلزلہ کے بارے باتیں کرتے ہیں کہ وہ تو شہید ہو گیا تھا، اب یہ اس کی نقل بنا کے تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں 10 ذی الحجہ کو یہ جو پوری دنیا میں قربانیاں دی جاتی ہیں، اور بلکہ قرآن کے جملے ہیں کہ جو جانور قربانی کا جانور ہے اس کی رسی کی بھی تعظیم کرو، اس کی رسی کی بھی تعظیم، اسے گالی نہ دو۔ اور خدا کے بندو وہ تو دمبا ذبح ہو گیا تھا، تم کس دمبے کی تعظیم کرتے ہو؟ وہ صرف اسماعیل کو بچانے کے لیے آیا تھا، اور یار جو اسماعیل کو بچانے کے لیے آئے اس کی تعظیم کرتے ہو، اور جو کربلا میں حسین کو بچانے کے لیے آئے پھر وہ بھی شبیہ جس گلیوں میں نکلتی ہے نکلتی رہے گی۔ اصل کی نقل بنا کر تعظیم کرنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو یہ ساری مسجدیں شرک ہو جاتی، لیکن ساری تقریر کا نقوی چوک میں نتیجہ دینا چاہتا ہے۔ ہمیں بڑے مشورے دیے جاتے ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا کربلا میں جو ہو گیا ہے، شیعہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ہر سال ماتم، ہر سال جلوس، ہر سال یہ اجازتیں دے دے کر انتظام کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ایک واقعہ تھا، میرا جملہ ضائع نہیں کرنا، اور ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جی آج کوئی یزید ہے، یہ شیعہ کیوں جلوس نکالتے ہیں، لیکن نقوی چوک پہ کھڑا ہو کر یہی جملہ دینا چاہتا ہے اور اگر یزید کوئی نہیں تکلیف کس کو ہے؟ ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ یار شیعہ ہم جلوس اجازتیں دے دے کر انتظام کر کر کے تھکے ہیں، اب شیعہ نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ آج کوئی یزید ہے تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچو، جب یزید کوئی نہیں پھر دکھ کس کو ہے، تکلیف کس کو ہے؟ اس کا مقصد ہے کچھ اندر یزیدیت ہے۔ آج ہمیں مشورے دیتے ہیں، ساری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں، آج ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا، شیعہ ہر سال جلوس، ہر سال ماتم، یہ شیعہ کیا نکالتے ہیں؟ تو پھر میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں کہ جی ایک واقعہ تھا جو کربلا میں ہو گیا، تو پھر منا میں بھی ایک واقعہ تھا۔ یہ 10 ذی الحجہ کو عید کیوں مناتے ہو؟ عید منانے کا مقصد کیا ہے؟ راز کیا ہے؟
ساری دنیا کے مولوی کہیں گے کہ جی 10 ذی الحجہ کو عید صرف اس لیے منائی جاتی ہے کہ ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا. یار ذرا اپنے گھروں میں جا کے سوچنا، ٹھنڈے دل سے سوچنا، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اگر ایک نبی کا بیٹا ذبح ہونے سے بچ جائے تو اس کا دن مناتے ہو، اور اگر 3 دن کا پیاسا مارا جائے اس کا دن کیوں نہیں مناتے؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا. عزادارو جب بطول کا لال خیموں سے ودا ہوا ہے نا، ینظر یمینا و شمالا، بطول کے لال نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. 10 دن آپ تو ماتم کر کر کے تھک گئے ہیں نا، رو رو کے تھک گئے ہیں، لیکن جب میرا امام زین العابدین اس دنیا سے گیا ہے نا، رو کے کہتے ہیں بابا جس طرح تجھے رونے کا حق تھا سجاد ادا نہیں کر سکا، جس طرح تجھے رونے کا حق تھا نا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا. جب خیمے سے نکلے نا، ینظر یمینا و شمالا، کہیں اکبر پڑا ہے، کہیں اونو محمد پڑے ہیں، کبھی کاشف پڑا ہے. جب میرے امام زلزلہ کے قریب آئے ہیں نا، اور عزاداروں بطول کی بیٹیوں کا ماتم کرنے والوں، یہ وہی زلزلہ ہے کہ جب عید والے دن میرے پیغمبر نے صحابہ کو کہا تھا کل آنا میرا حسین گھوڑے پہ سوار ہوگا. میں نے خود مصحف کی کتابوں میں پڑھا ہے. عید کے اگلے دن جب صحابہ کرام آئے نا، 2 برس کا حسین، صحابہ کرام کہتے ہیں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو حسین کو اٹھا کے زلزلہ پہ سوار کر دیں. میرے اور آپ کے نبی کہتے نہیں نہیں، حسین خود گھوڑے پہ سوار ہوگا. میں نے خود روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب 2 برس کا حسین آگے بڑھا نا، زلزلہ پیٹ کے بل لیٹ گیا، بطول کا لال گھوڑے پہ سوار ہوا. میں کہتا ہوں آل محمد کا حیوانوں نے احترام کیا ہے، مسلمانوں نے نہیں کیا. آل محمد کا احترام جانوروں نے کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے. 2 برس کا بچہ حسین زلزلہ پہ جب سوار ہوا، زلزلہ کھڑا ہوا، سارے صحابہ نے، اب جنہوں نے ماتم کرنا انہیں جملہ دینے لگا ہوں، سارے صحابہ آگے بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کا نواسہ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے. عزادارو میرے نبی کی چیخ نکل گئی، میرے نبی نے رونا شروع کر دیا. صحابہ ہاتھ باندھ کے کہتے مولا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کا نواسہ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، ہم نے مبارک دی ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے. عزادارو سید الانبیاء ماتم کر کے کہتے ہیں او میرے پیارے صحابہ، آپ نے حسین کو گھوڑے پہ سوار ہوتے دیکھا ہے، میں نے حسین کو گھوڑے سے گرتا ہوا، حسین کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھا. جب اندر گھر میں پتا چلا نا سیدہ کو کہ میرا حسین گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، جناب فضا کہتی ہے مولا، مرشد دادی کہتی ہے حسین کو گھوڑے سمیت اندر لے کے آؤ. عزادارو گھوڑے سمیت جب بطول کا لال اندر آیا نا، سیدہ کہتی ہے بابا اگر میں حسین کو گھوڑے سے اتاروں حسین پھر گھوڑے پہ سوار ہوگا؟ آج بھی ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں ہاں. اب حسین کو اتارا، پھر حسین گھوڑے کے قریب گئے، گھوڑا پیٹ کے بل لیٹ گیا. بطول کا لال جب گھوڑے پہ سوار ہوا نا، سیدہ اندر چلی گئی، اپنی چادر میں جا کر جو کا دانہ لے کے آئی جو آج ہم بھی عمل کرتے ہیں. جناب سیدہ گھوڑے کو دانہ دے کے کہتی ہے گھوڑا میرے حسین کو کربلا میں آہستہ اتارنا، اور میرا بیٹا بڑا نازک مزاج، میرا بیٹا بڑا نازک مزاج ہے. عزادارو یہی وہ زلزلہ ہے. بطول کا لال کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کہیں اکبر پڑا ہے، کہیں اونو محمد پڑے ہیں، کہیں قاسم پڑا ہے.
عزادارو اللہ جانے میرے امام کو کیا خیال آیا، دریائے فرات کی طرف منہ پھر گیا، کہتے عباس میں اس قدر غریب ہو گیا ہوں، سارا دن میں تمہیں سوال کراتا رہا ہوں، اب مجھے سوال کرانے والا کوئی نہیں رہا۔ عزاداروں کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک بی بی کے دونوں ہاتھ حسین کے گھوڑے کی رکابوں میں آئے، گھوڑے کی رکابوں کو پکڑ کے بی بی رو کے کہتی ہے مولا کی لینا دو، میں سوال کراتی ہوں، کیا ہوا عورت ہوں تو عباس کی بیوہ، ہوں تو عباس کی بیوہ۔ اب یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک 4 سالہ بچی گھوڑے کے قریب آئی، کہتی ہے مولا میں سوال کراتی ہوں، کیا ہوا کم سے ہوں تو مولا عباس کی بیٹی۔ اب جنہوں نے ماتم کرنا یہ جملہ کہنا تھا، میرے امام کا منہ پھر کے میدان کی طرف رو کے کہتے عباس میں اس قدر غریب ہو گیا ہوں، مجھے بہنیں اور بیٹیاں سوال کرا رہی۔ عزادارو بطول کلال جب میدان میں گیا نا، جب حملے پہ حملے کیے ہیں، ایک طرف سے آواز آئی حسین میری زلفوں میں خاک مل گئی ہے، حسین میری دستار گھر گئی ہے۔ عزادارو ایک بغیرت نے ایسا نیزہ مارا جو میرے امام کے سینے پہ لگا، کمر سے نمودار ہوا۔ عزادارو آپ نے سن لیا ہے، پتہ اس میری آقازادی سکینہ کو ہے جو سامنے دیکھ رہی تھی۔ عزادارو میرے امام نے سینے سے نیزہ نکالا اور نیزہ نکال کر میدان کی طرف دیکھ کے کہتے او میرا جوان بیٹا اکبر، اکبر جب تجھے نیزہ لگا تھا نا میں تیرا نیزہ نکالنے والا موجود تھا، اکبر میں اتنا غریب ہو گیا ہوں مجھے کوئی سہارا دینے والا۔ عزادارو حملے پہ حملے ہوئے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ عزادارو جب یہ منظر جناب سکینہ نے دیکھا نا، یہ خلاصۃ المصائب اس میں یہ جملے ہیں، پھوپھی جناب فضا کے پاس آ کر کہتی ہے اماں فضا مجھے جلد فرات کا راستہ بتا دو۔ جناب فضا رو کے کہتی ہے کیا کرے گی؟ کہتی ہے میں دریائے فرات پہ چلی جاؤں گی، چاچا کے لاشے سے لپٹ کے کہوں گی چچا میرا بابا اکیلا مارا جا رہا ہے، اور کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مار۔ عزادارو نیزے پہ نیزے ظاہر دیکھ کے آئے ہیں، جہاں بطول کا لال گھوڑے سے اترا ہے نا، بطول کا لال وہاں شہید نہیں ہوا۔ میں نے خود مصاحب کی کتابوں میں پڑھا ہے، بطول کا لال اٹھتا تھا، کوئی بغیر نیزہ مارتا تھا، زہرا کا لال پھر گر جاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، بطول کا لال گر جاتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، بطول کا لال گر جاتا تھا۔ عزادارو جب یہ منظر جناب سکینہ نے دیکھا نا، پھوپھی کے پاس آ کر کہتی پھوپھی زینب کیا آپ بھی مجھے یقین ہے میں رات کو بابا کے سینے پہ سو جاؤں گی؟ جناب زینب ماتم کر کے کہتی سکینہ بیٹا آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ ماں پھر مجھے اجازت دو میں بابا کو آخری مرتبہ ملوں۔ عزادارو جناب فضا لے کر جناب سکینہ کو گئی، خود مصاحب کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب بی بی قریب آئی ہے نا، بی بی نے قریب آ کر ایک جملہ کہا السلام علیکہ یا ایھا المظلوم، او میرا مظلوم بابا، او بیٹی کا آخری سلام ہو، روتی آنکھوں سے دعا مانگو کسی بیٹی کو باپ کی مظلومیت نہ دیکھنی پڑے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا نا، مظلوم کربلا کہتے سکینہ بیٹا کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے پھوپھی نے کہا ہے آج آخری بار بابے کو مل لے، آج کے بعد بابا نے تجھے ملنا نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں سکینہ میرے قریب آ، روایتوں میں ملتا ہے جناب سکینہ 3 مرتبہ آگے بڑھی پھر پیچھے آئی، پھر آگے بڑھی پھر پیچھے آئی۔ امام کہتے ہیں سکینہ آگے کیوں نہیں آتی؟ بی بی رو کے کہتی ہے بابا تیر اتنے لگے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں۔ عزادارو میرے امام کہتے ہیں میری پشت کی طرف سے آ۔ عزادارو جب جناب سکینہ پشت کی طرف سے آئی ہے نا، بابا کے گلے میں باہیں ڈال کر بابا کے خون لے کر بالوں کو ملنا شروع کیا۔ عزادارو زمین کربلا میں زلزلہ آیا، مظلوم کربلا لو کے کہتے سکینہ یہ کیا کر رہی ہے؟ بی بی لو کے کہتی ہے بابا جب خیموں میں جاؤں گی نا، جب پھوپھیاں ملیں گی کہ سکینہ بابا کو ملا ہی ہے، میں اپنے خون پر بات کر کے کہوں گی پھوپھیوں میں یتیم ہو